آقا تیری معراج کے تو لوح قلم تک پہنچا، آقا تیری معراج کے تو لوح قلم تک پہنچا، میری معراج کہ میں تیرے قدم تک پہنچا۔ معزز سامعین کرام، رجب کا مہینہ ہے۔ مشہور روایات کے مطابق رجب کے مہینے کے اندر واقعہ معراج پیش آیا ہے، اور اس واقعے کا ذکر اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے اندر کیا ہے۔ اس واقعے کے دو حصے ہیں۔ پہلا حصہ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ پہلا حصہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گئے، اور دوسرا حصہ مسجد اقصی سے سدرۃ المنتہا تک بیداری کی حالت میں لے گئے۔ یہ واقعہ معراج کے دو حصے ہیں، اور قرآن کریم کی آیت کے اندر اسری بعبدہ، اسری کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے بیداری کی حالت میں مسجد اقصی سے مسجد حرام سے مسجد اقصی تک سیر کرائی۔ اسے سیرت کی کتابوں میں اسری کہا جاتا ہے، اور مسجد اقصی سے سدرۃ المنتہا تک کے سفر کو معراج کہا جاتا ہے، کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ سفر آپ کو کروایا۔ یہ آپ علیہ السلام کا بہت بڑا معجزہ تھا، واقعہ معراج۔ اس طرح کے اور واقعات بھی حدیث کی کتابوں میں ملتے ہیں۔ بخاری شریف کی ایک روایت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء میں سے ایک نبی کو حکم دیا کہ آپ نے اپنی امت کو لے کر فلاں دشمنوں کا شہر کو فتح کرنا ہے، اور فتح بھی سورج کے غروب ہونے سے پہلے پہلے تک اس شہر کو فتح کرنا ہے۔ تو اس نبی نے رب کی تعمیل میں اپنی امت کو جمع کیا، اور اس جگہ جہاد کے لیے نکلے۔ عصر کی نماز بھی نہیں پڑھی تھی، تو اس نبی نے اللہ تبارک و تعالی سے دعا کی، اے اللہ آپ کا حکم ہے، اس شہر کو فتح کرنا ہے، سورج کے غروب ہونے سے پہلے پہلے، عصر کی نماز بھی نہیں پڑھی، رب کریم آپ سورج کو روک دیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اس نبی کی دعا کو قبول کی، دعا قبول کو سورج اسی جگہ رک گیا، اور وہ نبی ان دشمنوں کے شہر کو فتح کیا، اور اس دشمنوں کے شہر کو فتح کرنے کے بعد پھر عصر کی نماز پڑھی، پھر سورج غروب ہوا۔ تو اس طرح کی واقعہ معراج کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالی نے زمانے کو روک دیا تھا۔ جس طرح اور انبیاء کے بھی اس طرح معجزات گزرے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالی نے واقعہ معراج کے اندر نبی علیہ السلام کے لیے زمانے کو روک دیا۔ جس طرح آج کل مثال اگر کوئی بادشاہ کوئی وزیر گزرتا ہے تو اس کے پروٹوکول کے لیے گاڑیاں روک دی جاتی ہے، لوگوں کو روک دیا جاتا ہے۔ رب کریم نے اپنے محبوب کی آمد کے لیے زمانے کو روک دیا۔ آج کسی وزیر کا استقبال ہوتا ہے،
کسی بادشاہ کا استقبال ہوتا ہے، اس کے استقبال کے اندر لوگوں کو روک دیا جاتا ہے، گاڑیوں کو روک دیا جاتا ہے۔ رب کریم نے اپنے محبوب کا استقبال ایسے کیا کہ سارے زمانے کو روک دیا، اور پھر جب تک محبوب سارے سدرۃ المنتہا تک، مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک، پھر وہاں سے ساتوں آسمانوں کی سیر کرائیں سدرۃ المنتہا تک، پھر واپسی جب تک اپنے گھر کو نہ پہنچے اس وقت تک رب کریم نے زمانے کو روک دیا تھا۔ تو آپ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے معراج جو کروائی وہ بیداری کی حالت میں کروائی، اور قرآن کریم کے اندر بھی اسی لیے ذکر ہے۔ بعض لوگ جو منکرین حدیث ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ خواب کے عالم میں ہوا۔ خواب کے عالم میں تو عام لوگ بھی جنتوں میں چلے جاتے ہیں، خواب میں جانا کمال نہیں۔ رب کریم نے اسی لیے تو قرآن کریم کے اندر ذکر کیا، اور پورا واقعہ احادیث کے اندر موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے زمانے کو روک دیا تھا۔ آپ علیہ السلام حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر پر آرام فرما رہے تھے، چھت پھٹی، جبرائیل علیہ السلام اور فرشتوں کے ہمراہ آئے۔ آپ علیہ السلام آرام کر رہے تھے۔ آپ علیہ السلام کو جبرائیل علیہ السلام نے جگانا ہے۔ یہ بعض کتابوں میں یہ بات لکھی ہے کہ اب محبوب کو جگانا ہے تو محبوب کو کیسے جگایا جائے؟ آیا ہاتھ سے پکڑ کر جگایا جائے، آیا جھنجھوڑا جائے، آیا نام لے کر پکارا جائے، کیسے جگایا جائے؟ تو رب کریم نے محبوب اپنے محبوب کے جگانے کا طریقہ بتلا دیا۔ اے جبرائیل، اپنے پروں کو نبی کے تلووں پہ مسل، نبی علیہ السلام کی آنکھ کھلے گی تو آپ کی طرف دیکھ لیں گے، آپ میرا پیغام پہنچا دینا۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا کہ تو چوم لے تلووں کو کافوری ہونٹوں سے، تو چوم لے تلووں کو کافوری ہونٹوں سے، خود رب نے بتایا ہے انداز جگانے کا۔ کہ یہ وہ ہستی ہے کہ جبرائیل علیہ السلام بھی ان کے پاس آتے ہیں، اجازت لے کر آتے ہیں۔ تو اس واقعے کے یہاں سے ایک سبق ہمیں یہ ملتا ہے کہ اگر کسی بڑے کو جگانا ہو، اپنے والدین کو جگانا ہو، کسی کو جگانا ہو تو نام لے کر نہ جگایا جائے، جھنجھوڑ کر نہ جگایا جائے، بلکہ ان کے پیروں کو دبایا جائے۔ کسی بھی اپنے بزرگ کو جگانا ہو ان کے پیروں کو دبا کر جگایا جائے، تاکہ جیسے ان کی آنکھ کھلے تو آپ کی طرف اس کی نظر پڑے۔ تو اس واقعے سے ہمیں ایک یہ سبق بھی ملتا ہے، جب آپ علیہ السلام کو جگایا گیا تو آپ علیہ السلام کو جبرائیل علیہ السلام اور میکائیل علیہ السلام مسجد حرام لے گئے۔ مسجد حرام میں لے جانے کے بعد آپ کے سینے مبارک کو چاک کیا گیا، آپ کے قلب اطہر کو نکالا گیا، پھر ایک سونے کے تشت میں ایمان اور حکمت لایا گیا، آپ کے قلب مبارک کے اندر وہ ڈالا گیا، پھر آپ کے سینے کو صحیح کر دیا گیا، برابر کر دیا گیا، اور پھر جب سینہ چاک کیا تو جبرائیل علیہ السلام نے آپ کے قلب اطہر کو بیر زمزم کے پانی سے دھویا، اور پھر جب سینے کو صحیح کر دیا گیا، قلب کو اسی جگہ رکھ دیا گیا، تو پھر جبرائیل علیہ السلام براق لایا گیا، اور یہ براق سیرت کے کتابوں میں آتا ہے کہ یہ خچر سے چھوٹا اور گدھے سے بڑا جانور ہوتا ہے، یہ جنت سے لایا گیا تھا، پھر اس پر آپ کو سوار کرایا گیا۔ چنانچہ جب آپ کو سوار کرنے لگے تو یہ جانور براق تھوڑا بدکنے لگا، شوخی کرنے لگا، خوشی کے مارے۔ تو جبرائیل علیہ السلام نے اس براق کو مخاطب کیا کہ تجھے معلوم ہے کون سی ہستی بیٹھ رہی ہے آپ پر؟ اسی وقت یہ براق پسینہ پسینہ ہوا۔ چنانچہ آپ علیہ السلام کو اس براق پر بٹھایا گیا،
اور اس براق کی رفتار اتنی تیز تھی کہ منتہائے بصر پر اس کا ایک قدم پڑتا تھا، جہاں تک انسان کی نگاہ جاتی تھی وہاں اس کا ایک قدم پڑتا تھا۔ یہ آپ علیہ السلام نے بطور مثال بتلایا کہ اس براق کی رفتار اتنی تیز تھی کہ جہاں تک انسان کی نگاہ جاتی تھی وہاں تک اس کا قدم پڑتا تھا۔ چنانچہ آپ کو اس براق پر سوار کرایا گیا، اور آپ کو سوار کرانے کے بعد آپ کا ایک جگہ سے گزر ہوا جہاں پر کھجور کے درخت بہت زیادہ تھے۔ تو آپ علیہ السلام نے پوچھا یہ کون سی جگہ ہے؟ جبرائیل امین نے بتایا کہ جب کھجور کے درخت دیکھیں وہ شہر آیا۔ جبرائیل امین نے آپ علیہ السلام سے کہا کہ اتر کر یہاں 2 رکعت نماز پڑھیے۔ آپ علیہ السلام نے 2 رکعت نماز ادا فرمائی، پھر پوچھا یہ جگہ کون سی ہے؟ تو جبرائیل امین نے فرمایا کہ یہ یثرب ہے، مدینہ ہے جہاں پر آپ ہجرت کریں گے۔ اور یہ معراج کا واقعہ بعض روایت کتابوں میں آتا ہے ہجرت سے 6 ماہ قبل آیا، بعض میں ہے 8 ماہ قبل یہ واقعہ پیش آیا، بعض میں 1 سال ہے کہ یہ واقعہ ہجرت سے پہلے کا واقعہ ہے۔ تو وہاں نماز پڑھی تو آپ کو بتلایا گیا یہ یثرب ہے، مدینہ ہے جہاں پر آپ ہجرت کریں گے۔ اور پھر علماء کرام نے یہاں سے ایک مسئلہ یہ اخذ کیا کہ کہیں پر انسان سفر میں چلا جائے اور اپنے گھر کی طرف واپسی ہو تو سنت یہ ہے انسان پہلے مسجد جائے، وہاں 2 رکعت نفل پڑھے، پھر اپنے دنیاوی کام کاج میں مصروف ہو جائے۔ پھر وہاں سے آپ علیہ السلام کو لے گئے۔ جبرائیل علیہ السلام آپ کے ردیف ہے، بعض کتابوں میں آتا ہے، اور بعض کتابوں میں آتا ہے جبرائیل اور میکائیل علیہ السلام آپ کے ساتھ تھے۔ پھر آپ علیہ السلام کا گزر ہوا ایک جگہ پر، وہاں جبرائیل علیہ السلام نے حکم دیا، سواری روکی اور فرمایا کہ اس جگہ اتر کر نماز پڑھیے۔ 2 رکعت آپ علیہ السلام نے نماز پڑھی۔ پھر پوچھا کہ یہ کون سی جگہ ہے؟ فرمایا کہ یہ وادی سینہ ہے جہاں پر موسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالی سے کلام کیا کرتے تھے، جہاں پر موسیٰ علیہ السلام کو اللہ سے ہم کلامی کا شرف حاصل ہوا تھا، یہ وہ جگہ ہے۔ پھر آگے تشریف لے گئے، پھر آگے ایک جگہ رکے اور وہاں پر کہا کہ یہاں پر 2 رکعت نماز پڑھیے۔ وہاں اتر کر آپ علیہ السلام نے 2 رکعت نفل نماز پڑھی۔ تو پھر پوچھا یہ کون سی جگہ ہے؟ تو جبرائیل امین کہنے لگے یہ شعیب علیہ السلام کا مسکن مدین ہے۔ پھر اس سے آگے تشریف لے گئے، وہاں پر آپ علیہ السلام کی سواری روکی اور 2 رکعت نماز پڑھی۔ پھر پوچھا یہ کون سی جگہ ہے؟ تو آپ علیہ السلام کو بتلایا گیا کہ یہ بیت الحمد ہے جہاں عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی تھی۔ پھر آپ گزر رہے تھے، ایک بڑھیا عورت کو دیکھا جس نے آپ کو آواز دی۔ جبرائیل امین نے کہا آپ نہ رکے، آپ آگے جائیے۔ پھر آگے جا کر ایک بوڑھے آدمی کو دیکھا، وہاں بوڑھے آدمی نے بھی آپ کو آواز دی۔ جبرائیل امین نے ان کو بھی کہا، آپ کو کہا کہ یہاں بھی نہ رکے، آگے تشریف لے جائیے۔ پھر وہاں آگے جا کر ایک جماعت پر آپ کا گزر ہوا، اور اس جماعت نے آپ علیہ السلام کا استقبال کیا۔ آپ کے استقبال میں آپ کو کہا السلام علیک یا اول، السلام علیک یا آخر، السلام علیک یا حاشر۔ تو پھر آپ علیہ السلام کو حکم دیا جبرائیل امین نے کہ اب آپ جواب دیجئے۔ پھر آپ علیہ السلام نے پوچھا کہ وہ بوڑھی عورت اور بوڑھا آدمی وہ کون تھے؟ تو آپ علیہ السلام کو بتلایا گیا وہ بوڑھی عورت جو تھی وہ دنیا تھی، وہ بوڑھی عورت دنیا تھی، اس کی بس اتنی ہی اس دنیا کی عمر رہ گئی تھی، اور بوڑھا آدمی آگے جو آیا وہ شیطان تھا۔ یہ دونوں آپ کو اپنی طرف مائل کرنا چاہتے تھے، اس لیے آپ کو حکم ہوا کہ آپ ان کی طرف التفات نہ کیجئے، آپ آگے تشریف لے جائیے۔ تو چنانچہ آپ علیہ السلام آگے تشریف لے گئے۔ پھر اس جماعت کا پوچھا یہ جماعت کون تھی جنہوں نے سلام کیا؟ تو
تو جبرائیل امین نے کہا کہ ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کی جماعت تھی جنہوں نے آپ پر سلام بھیجا۔ پھر آگے آپ تشریف لے گئے، پھر جب آگے جانے لگے تو آپ کا ایک قوم پر گزر ہوا، اور اس قوم کے جو ناخن تھے وہ تانبے کے بنے ہوئے تھے، اور اپنے ناخنوں سے اپنے سینے کو، اپنے چہرے کو چھیل رہے تھے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا جبرائیل امین سے کہ یہ کون لوگ ہیں جو اپنے ناخنوں سے اپنے چہرے کو چھیل رہے ہیں، اپنے سینے کو چھیل رہے ہیں؟ تو جواب دیا گیا یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا کے اندر مردے بھائیوں کا گوشت کھایا کرتے تھے، جو انسانوں کا گوشت کھایا کرتے تھے۔ تو کون؟ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا کے اندر غیبت کیا کرتے تھے، کہ وہ اب لوگ تانبے کے ناخنوں سے اپنے چہروں کو بھی چھیل رہے ہیں، اپنے سینے کو چھیل رہے ہیں۔ یہ سینہ پھر اللہ ٹھیک کر دیتا ہے، پھر وہ چھیلتے ہیں۔ اسی عذاب میں یہ لوگ مبتلا ہے۔ اسی لیے قرآن کریم کے اندر بھی ارشاد فرمایا، اَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ؟ کیا تم میں سے کوئی یہ بات پسند کرتا ہے کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ تو یہی مثال غیبت کرنے والے کی ہے کہ یہ لوگ جن کو آج عذاب ہو رہا ہے، یہ دنیا کے اندر اپنے مسلمان بھائیوں کی غیبت کیا کرتے تھے، آج انہیں یہ عذاب دیا جا رہا ہے۔ پھر آگے ایک نہر پر گزر ہوا، اس نہر کے اندر جو لوگ تھے پتھر کھا رہے تھے۔ تو پوچھا یہ کون لوگ ہیں جو پتھر کھا رہے ہیں؟ تو بتلایا گیا، جبرائیل امین نے بتلایا کہ یہ آپ کی امت کے سود خور لوگ ہیں، کہ یہ آپ کی امت کے سود خور لوگ ہیں جو اس دنیا کے اندر سود کیا کرتے تھے، جس کے بارے میں رب کریم نے فرمایا سود کرنا رب کریم سے جنگ کرنے کے برابر ہے۔ آج انہیں یہ عذاب دیا جا رہا ہے کہ یہ اس نہر کے اندر پتھر کھا رہے ہیں۔ پھر آپ علیہ السلام کا آگے گزر ہوا، کچھ لوگ ایسے ہیں ایک ہی دن میں تخم ریزی بھی کر لیتے ہیں، ایک ہی دن میں کھیتی بھی حاصل کر لیتے ہیں۔ پھر پوچھے یہ کون لوگ ہیں؟ ایک ہی دن میں کھیتی ہو رہی ہے، تخم ریزی ایک ہی دن میں کھیتی تیار ہو رہی ہے۔ تو بتلایا گیا یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے ہیں، اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے ہیں، ایک ہی دن میں تخم ریزی بھی کر لیتے ہیں، ایک ہی دن میں فصل تیار ہو جاتی ہے، کہ جن کی نیکیوں کو اللہ نے ایک نیکی کو 700 نیکیوں تک بڑھایا ہوا ہے۔ اور پھر فرمائے یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے لوگ ہیں، جن کے ایک ایک عمل کو اللہ تبارک و تعالی 700 گناہ تک بڑھا دیتے ہیں۔ پھر آپ علیہ السلام کو آگے گزر ہوا ایک قوم پر، وہ ایسی قوم جن کے سر کو پتھروں سے کچلا جا رہا تھا۔ تو آپ علیہ السلام نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ جبرائیل امین نے بتلایا یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو نماز میں سستی کیا کرتے تھے، جو نماز کے اندر سستی کیا کرتے تھے، آج ان کے سروں کو پتھروں سے کچلا جا رہا ہے، آج انہیں یہ عذاب دیا جا رہا ہے۔ اور پھر آپ علیہ السلام کا آگے گزر ہوا ایک قوم پر جن کے شرمگاہوں پر چیترے لپٹے ہوئے تھے، زقوم کھا رہے تھے، یہ جہنم کا پھل زقوم کھا رہے تھے۔ تو پھر پوچھا یہ کون سے لوگ ہیں؟ تو کہا یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو اپنے مالوں کا زکوٰۃ نہیں دیا کرتے تھے، آج انہیں یہ عذاب دیا جا رہا ہے۔ پھر آپ کا ایک قوم پر گزر ہوا کہ جو پکا ہوا گوشت بھی تھا، سڑا ہوا گوشت بھی تھا، لیکن وہ سڑے ہوئے گوشت کو کھا رہے تھے۔ پوچھا کہ یہ کون سے لوگ ہیں جو پکے ہوئے گوشت کو چھوڑ کر، صاف ستھرے گوشت کو چھوڑ کر سڑا ہوا گوشت کھا رہے ہیں؟ جواب دیا گیا یہ آپ کے امت کے وہ لوگ ہیں کہ جو اپنے پاک اور صاف دامن عورتوں کو چھوڑ کر دوسری عورتوں کے ساتھ شباشی کرتے ہیں۔ فرمائیں یہ وہ لوگ ہیں۔ پھر آپ علیہ السلام کا آگے گزر ہوا ایک لکڑی پر، اور اس لکڑی کے آگے جو بھی چیز جو بھی شے آتی وہ لکڑی اسے کاٹ دیتی۔
پوچھا کہ یہ کیا چیز ہے؟ جبرائیل امین نے بتلایا یہ آپ کے امت کے وہ لوگ ہیں جو لوگوں کے راستوں کو کاٹتے ہیں، جو ڈاکو ہیں، جو لوگوں کے مالوں کو راستوں میں لوٹتے ہیں، ان کی مثال فرمایا یہ ہے۔ پھر آپ کا آگے گزر ہوا ایک قوم پر جن کی زبانیں لوہے کی قینچیوں سے کاٹی جا رہی تھی، جن کے لبیں کاٹی جا رہی تھی۔ پوچھا یہ کون سے لوگ ہیں؟ بتلایا گیا یہ آپ کی امت کے وہ واعظین ہیں جو دوسروں کو نصیحت کرتے تھے، خود اپنے آپ کو بھول چکے تھے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کی زبانیں قینچیوں سے کاٹی جا رہی ہے۔ پھر آپ کا آگے گزر ہوا اور ایک روایت کے اندر یہ بھی آتا ہے کہ جو لوگ قیامت کے دن سب سے پہلے جو جہنم میں ڈالا جائے گا، ان علماء کو ڈالا جائے گا، ان نیکوکاروں کو ڈالا جائے گا جو دوسروں کو تو نصیحت کرتے تھے، خود عمل نہیں کرتے تھے۔ سب سے پہلے جہنم میں بھی انہیں ڈالا جائے گا۔ پھر آپ علیہ السلام کا آگے گزر ہوا جہاں سے خوشبو آ رہی تھی۔ پوچھا یہ کیا ہے؟ یہ کس چیز کی خوشبو ہے؟ بتلایا گیا یہ جنت کی خوشبو ہے۔ پھر آگے آپ کا گزر ہوا کہ جہاں سے بدبو آ رہی تھی۔ پوچھا یہ کس چیز کی بدبو ہے؟ بتلایا گیا یہ جہنم کی بدبو ہے۔ پھر آپ بیت المقدس پہنچے۔ بیت المقدس پہنچنے کے بعد جبرائیل امین نے سواری پر سے آپ اترے۔ جبرائیل امین نے اپنی انگلی سے پتھر میں سوراخ کیا، وہاں پر سواری کو باندھا۔ حالانکہ وہ براق جنت کا براق تھا، وہ کہیں نہیں جاتا تھا، لیکن امت کو مسئلہ بتا دیا کہ ہر کام کرنا پہلے اپنی کوشش کرنا، پھر توکل کرنا۔ اس براق کو اگر نبی باندھتے اس نے کہیں نہیں جانا تھا، وہ رب کے حکم سے آیا ہوا تھا۔ صرف امت کو مسئلہ بتا دیا کہ کوئی بھی کام کرنا کہ اللہ مالک ہے، اللہ اس وقت مالک ہے، پہلے انسان اپنی کوشش کرے، پہلے اپنی انسان بھرپور کوشش کرے، پھر اللہ پر انسان توکل کرے۔ اس لیے ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ پہلے باندھو اور پھر توکل کرو، تو توکل اسی چیز کا نام ہے۔ تو پھر جب بیت المقدس میں آپ علیہ السلام پہنچے تو باب محمد سے داخل ہوئے۔ تمام انبیاء بیت المقدس میں جمع ہے، اور جس راستے سے، جس دروازے سے آپ داخل ہوئے، اس دروازے سے کوئی نبی داخل نہیں ہوا۔ باقی سارے انبیاء اور دروازوں سے داخل ہوئے، آپ علیہ السلام باب محمد الگ دروازے سے داخل ہوئے۔ یہاں سے علماء نے ایک مسئلہ نکالا کہ امام کا راستہ مسجد کے اندر الگ ہونا چاہیے، امام کا راستہ الگ ہونا چاہیے۔ پھر جب جس دروازے سے داخل ہوئے تو وہاں وہ دروازہ جبرائیل امین نے بند کر دیا۔ بند اس لیے کیا کہ اس کے بعد آپ خاتم النبیین ہے، آپ کے بعد کوئی اس دروازے سے نہیں آئے گا، آپ آخری نبی ہے، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ آپ کے بعد کوئی بھی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے وہ اپنے دعوے میں جھوٹا اور کذاب ہوگا۔ وہ دروازہ جبرائیل امین نے بند کر دیا۔ تو پھر آپ علیہ السلام نے مسجد اقصی کے اندر آپ علیہ السلام نے 2 رکعت تحیت المسجد پڑھی۔ پھر انبیاء انتظار کرتے رہے کہ اب نماز کون پڑھائے گا۔ آپ جبرائیل امین نے آپ کا ہاتھ پکڑا اور آپ کو آگے کیا، آپ نے نماز پڑھائی بیت المقدس کے اندر۔ نماز پڑھانے کے بعد باقی تمام انبیاء کے ارواح سے آپ نے ملاقات فرمائی۔ تو یہ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا سفر تھا، اسے اسرا کہا جاتا ہے۔ اگلے جمعے انشاءاللہ معراج کے حوالے سے بیان ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔